مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي، وإلا فاقتراني حملي أو شرطي. وموضوع المطلوب من الحمل يسمى أصغر، ومحموله أكبر، والمتكرر أوسط، وما فيه الأصغر صغرى والأكبر كبرى، والأوسط إما محمول الصغرى وموضوع الكبرى فهو الشكل الأول، أو محمولهما فالثاني، أو موضوعهما فالثالث، أو عكس الأول فالرابع۔ پہلے انہوں نے قیاس کی تعریف کیا تھا، اب یہاں سے تقسیم بیان کریں گے قیاس کی۔ یہ بتا رہے ہیں فَإِن كَانَ مذکورا فِيهِ بمادتی وحیتی، کیونکہ بتایا تھا کہ دو باتوں کے تصور کرنے سے تیسرا بات کا جاننا لازم آ جائے تو یہ قیاس کہلاتے ہیں، اور تیسری بات کو یہاں پر جو ہے نتیجہ۔ تو یہاں بتا رہے ہیں فَإِن كَانَ مذکورا فِيهِ، اگر یہ تیسری بات یعنی قول آخر جسے کہتے ہیں، دو مقدموں کے ماننے سے تیسرا قضیہ ماننا لازم آتا ہے، یہ قیاس کہلاتا تھا۔ اب یہ تیسرا قضیہ مذکورا فیہ، اس قیاس کے اندر مذکور ہو اپنے مادہ اور حیت کے ساتھ، تو قیاس استثنائی کہلاتا ہے۔ اگر وہ تیسرا قضیہ اس قیاس کے اندر موجود نہ ہو مادہ اور حیت کے ساتھ تو قیاس اقترانی کہلائے گا۔ بارے سمجھ لیں، قیاس کے دو قسمیں، استثنائی اور قیاس اقترانی۔ استثنائی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ دو مقدموں کو ماننے سے تیسرا مقدمہ ماننا پڑتا تھا، اب یہ تیسرا مقدمہ جو ہم مان رہے ہیں یہ بعینہ ہی مادہ کے ساتھ اور حیت کے ساتھ اس قیاس میں موجود ہو تو استثنائی کہلاتا ہے، اور اگر اپنے مادہ اور حیت کے ساتھ اس قیاس میں موجود نہ ہو تو قیاس اقترانی کہلاتا ہے۔ پھر آگے اس کے آگے قسمیں ہوں گے، اقترانی کے حمل اور شرطی بعد میں آئیں گے۔ اب آگے اسی کو مصنف لیتے ہیں فَإِن كَانَ أي القول الآخر، یہ جو ہوتا ہے تھا کہ دو مقدموں کے ماننے سے تیسرا قول کا ماننا لازم آتا ہے، تو یہ قول آخر مراد یہ تیسری بات الذی هو النتیجۃ، جس کو نتیجہ کہتے ہیں، یہ تیسرا جو نتیجہ ہے یہ اگر اس قیاس میں مذکور ہو اپنے حیت اور مادہ کے ساتھ تو استثنائی کہلاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں هو النتیجۃ والمراد بمادتہ، اب یہ اتنا بات تو ہو گئی کہ یہ جو نتیجہ ہے یہ بعین اس قیاس میں موجود ہو اپنے حیت اور مادہ کے ساتھ تو قیاس استثنائی ہے، اگر بعین ہی موجود نہ ہو اپنا حیت اور مادہ کے ساتھ تو اقترانی کہلائے گا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ مادہ سے کیا مراد ہے، اپنے مادہ کے ساتھ اپنے حیت کے ساتھ، پھر بتایا ہے کہ مادہ کے ساتھ موجود ہو حیت کے ساتھ موجود ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ والمراد بمادتہ طرفاہ المحکوم علیہ وبہ، مراد اس مقدموں کے دونوں طرف ہے، یعنی مبتدا خبر دونوں طرف مراد ہے، محکوم بھی محکوم علیہ، محکوم علیہ مبتدا کہتے ہیں اور محکوم بھی خبر کہتے ہیں۔ مطلب یہاں پر جو ہے اپنے مادہ کے ساتھ موجود ہو، مراد یہ ہے کہ اپنے دونوں طرفوں کے ساتھ، اس کے دونوں جز، یہ تیسری بات نتیجہ نکل رہا ہے، نتیجے کے دونوں جز بعین اسی قیاس میں موجود ہوں تو پھر استثنائی ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مادہ سے مراد طرفہ ہو، اس کے دونوں طرف ہے، اس نتیجے کی دونوں طرف، ظاہر نتیجے میں بھی یہاں پر ہے جو تیسری بات آتی ہے، نتیجہ جو کہلاتا ہے اس میں بھی دو باتیں ہی ہوتی ہے۔ والمراد بحیتہ الترتیب الواقع بین طرفیہ، اور حیت سے مراد کیا ہے کہ اپنے مادہ اور حیت کے ساتھ موجود ہو، اس سے مراد حیت سے مراد ترتیب الواقع بین طرفیہ، دونوں طرفوں میں جو ترتیب واقع ہے اس ترتیب کے ساتھ، بنا اور مادہ بھی اس کا ہو، مبتدا خبر دونوں جز ہوں، اور ساتھ ترتیب جو واقع اس میں ہے وہ ترتیب بھی برقرار ہو، اسی ترتیب کے ساتھ وہ قیاس میں مذکور ہوگا یہ نتیجہ، تو یہ استثنائی کہلائے گا قیاس۔ اگر یہ دونوں جز موجود نہ ہوں بلکہ کوئی اس میں زیادتی ہو گئی ہو یا کمی ہو گئی ہو تو پھر یہاں پر جو ہے قیاس استثنائی اقترانی کہلائے گا۔ سواء تحقق فی ضمن الایجاب او السلب، برابر ہے کہ یہاں پر جو ہے اس کا ثبوت ہو رہا ہو ایجاب کے ضمن میں یا سلب کے ضمن میں۔ فإنه قد يكون المذکور فی الاستثناء نقیض النتیجۃ، کہتے ہیں کبھی کبھی یہاں پر جو ہے جو مذکور ہوتا ہے استثنائی میں قیاس استثنائی نقیض النتیجۃ، وہ نتیجے کا نقیض بھی ہوتا ہے، جو نتیجہ ہے اس کا نقیض بھی کبھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ نتیجہ جو دو باتیں ہیں ان کے تیسرے جو نتیجہ نکلتا ہے تو یہ نتیجہ کبھی کبھی اس کا نقیض بھی ہو سکتا ہے جو قیاس میں مذکور ہے، یعنی قیاس میں کوئی چیز ہے اس کا نقیض آ جائے گا نتیجے میں۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کقولنا ان کان ھذا انسانا کان حیوانا،
یہ اب دو مقدمے ہو گئے. اگر یہ انسان ہے تو حیوان بھی ہوگا. آگے استثناء ہے، قیاس استثنائی ہے. لکنہ لیس بحیوان، لکنہ لیس بحیوان، لیکن حیوان ہی نہیں ہے. تو نتیجہ نکلے گا ینتج ان ھذا لیس بانسان، نتیجہ نکل رہا ہے کہ پھر انسان بھی نہیں ہے. کیوں بتایا تھا کہ پہلے دو مقدمے تھے کہ اگر یہ انسان ہے تو حیوان ہے، دو مقدمے. اب ان دو کے ماننے سے آگے یہاں پر نتیجہ جو آخر میں نکلے گا، آگے بتا رہے ہیں کہ لیکن یہ حیوان نہیں ہے. اگر انسان ہے تو حیوان بھی ہوگا، حیوان نہیں ہے تو نتیجہ خود ہم نکالیں گے جب حیوان. کیوں بتایا تھا کہ انسان ہو تو حیوان ہوگا، حیوان جب ہے ہی نہیں ہے تو انسان بھی نہیں ہوگا. اب یہاں پر جو نتیجہ لکنہ لیس بانسان ان ھذا لیس بانسان، یہ جو نتیجہ آیا ہے یہ نتیجہ اس قیاس استثنائی کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کا نقیض ہے. نقیض سمجھتے ہیں نا، ھذا انسان لیس بانسان، نقیض ہو گیا نا، سمجھ گئے. نتیجہ الٹ ہوتا ہے، پہلے ہاں تو نہ ہو، پہلے نہ ہو تو پہلے دوسرا ہاں ہو. کیونکہ اس نتیجے پہلے نتیجے کے اندر دیکھیں یہ قیاس کے اندر اور مقدموں کے اندر تو ھذا انسان اس بات میں ہے، آگے نتیجے میں آتے لیس بانسان. تو بارہ یہاں پر جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نتیجہ ہے یہ اپنے دونوں طرفوں کے ساتھ، اپنے مادہ اور حیت کے ساتھ یہاں پر جو ہے اس قیاس کے مقدموں میں موجود ہو تو قیاس استثنائی یہاں پر موجود ہے. یہ انسان لفظ موجود ہے اس میں. والمذکور فی القیاس ھذا انسان، اور قیاس مذکور ھذا انسان تھا، ھذا انسان تھا، نتیجے میں آیا لیس بانسان. وقد یکون المذکور فی عین نتیجہ، کبھی کہ یہاں پر جو قیاس میں مذکور وہ ہوتا ہے جو نتیجہ کا عین ہو، یہ نتیجہ اسی طرح آتا ہے جیسا قیاس میں ہے. قیاس میں جو لفظ اس بات میں ہے تو نتیجے میں بھی اس بات آئے گا، نفی میں ہے تو نفی میں آئے گا. کقولک فی المثال المذکور، جیسا آپ کا کہنا اسی مثال میں لکنہ انسان، اسی مثال میں یہ کہو لکنہ انسان، نتیجہ آئے گا ان ھذا حیوان. ایسا کہ انسان ہو تو حیوان ہوگا، انسان ہے نتیجہ کیا آئے گا ھذا حیوان. اب یہاں پر جو ہے نتیجہ آ رہا ہے عین، نتیجہ عین قیاس ہے. کیوں قیاس میں ھذا انسان، ان کان ھذا انسانا ھذا حیوان، کان حیوان تھا تو نتیجے میں وہی انسان حیوان آ رہا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ بار یہاں پر جو ہے یہ استثنائی کہلاتا ہے کہ جب جو نتیجہ ہم نکال رہے ہیں وہ نتیجہ اپنے طرفوں کے ساتھ، دونوں مقدموں کے ساتھ مبتدا خبر اور حیت جو ترتیب ہے اس کا ترتیب کے ساتھ اگر قیاس میں موجود ہے تو استثنائی قیاس کہلاتا ہے، ورنہ اقترانی کہلائے گا. قولوا فاستثنائی، اوپر جو کہا ہے کہ اگر یہ صورت ہو مذکور ہو تو پھر استثنائی کہلائے گا. مصنف اس کا وجہ تسمیم بیان کرتے ہیں. استثنائی کو استثنائی کیوں کہتے ہیں؟ استثنائی کیوں حرف استثناء لاکن پر مشتمل ہے، لاکن حرف استثناء ہے، اس کے اندر بھی لاکن آتا ہے، اس وجہ کو قیاس استثنائی کہتے ہیں. کہتے ہیں اشتمال علی کلمۃ الاستثناء، کیونکہ لفظ استثناء پر مشتمل ہے، کلمہ استثناء پر، لاکن پر، اس پر مشتمل ہوگا، اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں. وإلا فاختلانی، اوپر جو متن میں وإلا فاختلانی کیا مطلب؟ وإلا لم يكن القول الآخر مذکورا فی القیاس، وہ قول آخر یعنی جو نتیجہ ہم بنانا ہے آخر میں جا کر خلاصہ نکالنا ہے وہ قیاس میں مذکور نہ ہو اپنے مادہ و حید کے ساتھ، مادہ اور حید کے ساتھ مذکور نہ ہو. مادہ سے مراد یہاں پر وہی ہے کہ دونوں طرفوں کے ساتھ، اور حید سے مراد وہ ترتیب جو واقع ہونے کی ترتیب ہے اس کے ساتھ موجود نہ ہو تو پھر یہ اختلاف نہیں کھلائے گا. وذالک بأن یکون مذکورا بمادتی لا بحیث، پھر اس کے کئی صورتیں ہوتی ہے کہ حیت اور مادہ سے مذکور نہ ہو، کبھی صرف حیت ہوگی مادہ نہیں ہوگا، کبھی مادہ ہوگا حیت نہیں ہوگی، کبھی دونوں نہیں ہوں گے. بہرحال دونوں نہ ہو تو پھر قیاس اختلانی ہوگا، اور اگر ایک ہو ایک نہ ہو تو پھر اس کا صورت ممکن ہی نہیں ہے. دونوں یہاں پر جو ہو تو پھر قیاس استثنائی بنتا ہے خود بہت، یعنی حیت اور مادہ دونوں ہوں نتیجے میں تو قیاس استثنائی ہے. دونوں نہ ہوں تو یہ قیاس اختلانی ہے. حیت ہے مادہ نہیں ہے، یا مادہ حیت نہیں ہے، اسے کوئی صورت بنتی نہیں ہے، کوئی صورت. یہ بتا رہے ہیں کہ وذالک بأن یکون مذکورا بمادتہ لا بحیتہ، کہ مادہ تو اس کا مذکور ہو لیکن حیت نہ ہو. اذ لا یعقل وجود الحیت بدون المادۃ، تو کہتے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حیت پایا جاتا ہو مادہ کے بغیر. حیت و مادہ لازم ملزوم ہے، یعنی یہ والی صورت ممکن ہی نہیں ہے کہ حیت ہو مادہ نہ ہو، یا مادہ و حیت نہ ہو، یعنی دونوں ہوں گے یا دونوں نہیں ہوں گے. دونوں ہوں تو استثنائی، دونوں نہ ہو تو اختلانی. کہتے ہیں کہ وقضا لا يعقل قیاس لا يشمل على شيء من اجزاء النتیجة مادیة والصوریة، کہ ایسے کوئی قیاس بھی متصور نہیں ہے کہ کوئی قیاس بھی عقل میں نہیں آ سکتی ہے جو نتیجے کے اجزاء میں سے کسی پر مشتمل نہ ہو.
ایسے قیاس کوئی نہیں ہے کہ وہ قیاس نتیجے کے اجزاء پر ممکن مشتمل نہ ہو. یعنی جو قیاس ہم نے کیا ہے وہ قیاس خود بخود نتیجے کے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے اجزاء مادیہ اور اجزاء حیت اس پر مشتمل ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہو گیا کہ ایک والی بات ہوتی نہیں ہے، صرف حیت ہو مادہ ہو نہ ہو، یہ والی بات نہیں ہو سکتی. ومن هذا يعلم انه لو حذف قوله بمادته لكان اولى. کہتے صحیح معلوم ہو گیا مصنف اگر حذف کرتے بمادته لكان اولى، یہ والی بات بھی حذف کرتے تو بہتر تھا. مذکورا فی بمادته وحیت دونوں ذکر کیا ہے، ایک کا ذکر کرتے پھر بھی ہو جاتا، کیونکہ الگ دونوں تو ہوں گے یا دونوں نہیں ہوں گے. ایک کا نفی کرو دوسرے کا نفی ہوتی، کیونکہ وہ صورت ہے ہی نہیں ہے، یا دونوں ہوں گے یا دونوں نہیں ہوں گے. کہتے ہیں یہ دونوں ذکر کرنے کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک چیز ہے، مطلب یہ کہ صرف مادہ ہو حیت نہ ہو ایسے نہیں ہو سکتا، صرف حیت و مادہ ہو ایسے بھی نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ذکر کرتے ہیں فین کان مذکورا فی بحیتی فاستثنائی، بس بات ہو جاتی ہے. مطلب ایک کا ذکر کرتے تو دونوں خود بہت آ جاتے. تو مراد بات نتیجہ نکلا کہ دو صورتیں بنتی ہے، یا دونوں موجود ہوں گے تو استثنائی ہے، دونوں نہ ہوں تو اقترانی ہے. ایک ہو ایک نہ ہو یہ بات ہے ہی نہیں. فاقترانی مذکور نہ ہو تو اقترانی ہے. اب اقترانی کا وجہ تسمیہ بیان کریں گے. اقترانی کیوں؟ اقتران میں ہوتا ہے ملانا، اقتران قرن سے ملانا ہوتا ہے. اقتران مانا ملانا ہوتا ہے. یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصغر اکبر حد اوسط ملے ہوتے ہیں، بیچ میں لیکن کا واسطہ نہیں ہوتا. ادھر اس مثال پر دیکھو یہاں لیکن بیچ میں آیا ہوا ہے، انکان هذا انسانا هذا حیوانا لیکنہ لیس بحیوان، اس میں لیکن نہیں ہوگا. تو مطلب کیا ہے؟ اصغر اکبر اور حد اوسط ملے ہوں گے. یہ پہلے گزرا ہے حد، یہ اصغر اکبر صغرا کبرا نتیجہ مطلوب، یہ پہلے سبق بتائے تھے. یہاں پر جو ہے پہلے جز کو اصغر کہتے ہیں، دوسرے جز کو اکبر کہتے ہیں. پہلے جز جہاں مذکور ہو اس جملے کو صغرا، دوسرے جز جہاں مذکور ہو اس کو کبرا. یہ پہلے گزرے تھے. یہاں پر جو ہے سبق میں یہ بتا رہے ہیں. بہرحال لاقتران حدود المطلوب فیہ، مطلوب کہتے ہیں نتیجے کو، یہ گزرا ہے کل. مطلوب کہ یہاں پر مطلوب کے حدود ملے ہوتے ہیں. وہ کیا حدود ہے؟ اصغر اکبر اوسط، تین چیزیں ملے ہوں گے تو گویا کہ تین ملنے کو اقتران کہتے ہیں. تو اس قیاس کے اندر، کیوں قیاس اقترانی کے اندر یہ ملے ہوتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو قیاس اقترانی کہا ہے. آگے بتایا تھا کہ حملیون اور شرطیون، پھر آگے وہی تقسیم ہو رہا ہے قیاس اقترانی کا. استثنائی کی تقسیم نہیں ہے، استثنائی وہ ختم ہو گئی. اقترانی کی تقسیم ہے کہ قیاس اقترانی یا تو حملی ہوگا یا شرطی ہوگا. یہ حملی شرطی پہلے گزرے ہیں. شرطی کے پھر دو قسمیں وہ پیچھے پڑے تھے، متصلہ منفصلہ. قضیہ حملیہ شرطیہ متصلہ منفصلہ. حملیہ کہاں پر جا کے پھر قسمیں نہیں بنائے تھے ادھر تصدیقات میں. تو وہ یہاں پر اس لحاظ سے یہ بتا رہے ہیں کہ حملیون اے قیاس الاقترانی ینقسم الی حملی و شرطی. آگے تفصیل بتا دیا کہ الا فاقترانی شرطی و حملی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں قیاس اقترانی تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی. دو سمجھ جائیں گے. یہاں پر جو ہے لأنه ان كان مرکبا من الحملیات صرفا فحملی. اصل یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ قیاس جو ہے مرکب ہو حملیات سے، یعنی دونوں طرف حملیہ ہو، قضیہ حملیہ دونوں طرف ہو، تو پھر تو یہاں پر جو ہے یہ بنتا ہے قضیہ استثنائیہ. دونوں طرف حملی ہو تو قضیہ استثنائی بنتا ہے، جو پہلے بھی گزرا ہے. العالم متغیر وکل متغیر حادث، العالم حادث. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات آپ کو خود سمجھ میں آ گیا کہ عالم بھی حادث ہے. العالم متغیر، عالم میں تغیر آتا ہے، چینجنگ ہوتی ہے. وکل متغیر حادث، اور ہر چینجنگ آنے والی چیز یہاں پر جو ہے ختم ہوتا ہے، رہتا نہیں ہے. تو نتیجہ نکلے گا فالعالم حادث، عالم بھی ختم ہوگا. پھر اب اس میں دیکھیں کہ دونوں العالم حادث متغیر کل متغیر حادث، یہ دونوں جو جز ہیں یہ دونوں حملی ہیں، دونوں حملیہ ہے. جب دونوں حملی ہے تو قضیہ بنے گا استثنائی، استثنائی بنے گا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر صرف حملیات سے ہی مرکب ہو تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا قضیہ حملی شرطیہ. وإلا فشرطی، اگر دونوں مرکب حملیات سے نہ ہو تو پھر آگے سے کئی صورتیں بنیں گی. دونوں شرطی ہو تب بھی یہ بنتا ہے اقترانی، ایک حملی ایک شرطی ہو تب بھی بنے گا اقترانی.
پھر آگے اس میں سے یہاں پر قسم بناؤ، حملیہ، ایک حملیہ اور دو شرطیہ متصل ہو، ایک حملیہ اور دو شرطیہ منفصل ہو، ایک شرطیہ متصل اور دو منفصل ہو. بعض میں یہاں پر تقریباً 8 قسم بنتی ہے. بہر چیز وہی ہے کہ دونوں حملیات نہ بناؤ، آگے جو مرضی بناؤ، دونوں جز حملی نہ بناؤ، دونوں جز شرطی بناؤ تب بھی ہو سکتے ہیں. ایک شرطی ایک حملی بناؤ تب بھی بن سکتے ہیں. شرطی میں سے ایک کہاں بناؤ متصلہ، دوسری طرف منفصلہ، صغرا متصلہ کبرا منفصلہ، صغرا منفصلہ کبرا متصلہ، صغرا حملیہ کبرا متصلہ، صغرا منفصلہ کبرا حملیہ، یہ سارے جو بھی بن جائے بناؤ. 12 نمبر جو ہے یہ شرطی میں آ جائے گا. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ الا فشرطی سواء ترکب من الشرطیات صرفا، برابر ہے کہ یہاں پر جو سارے دونوں جو شرطیات صحیح مرکب ہو. نحو کلما، اب دیکھو یہ مثال جو دے رہے ہیں یہ دونوں جز شرطی ہے، یہ قیاس کے اندر جو دونوں جز آ رہے ہیں یہ شرطی آ رہے ہیں. کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود ہوگا ایک، وکلما کان النہار موجودا فالعالم مضیء، جب کبھی بھی دن موجود ہوگا تو سارے عالم روشن ہوگا. یہ دو ہو گئے. آگے پھر اس کا نتیجہ نکلے گا فکلما کانت الشمس طالعۃ فالعالم مضیء، پھر شارٹ کاٹ کرو، دن کو ہٹا دو. جب سورج ہو دن ہوگا، دن ہو تو یہاں پر جو ہے روشنی ہوگی، تو پھر دن چھوڑو، سورج ہو تو روشنی ہوگی، بات ختم. نتیجے سے کہتے ہیں شارٹ کاٹ. نتیجے کے اندر ہر جگہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جو چیز تکرار سے آتا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں. حد اوسط، اس کو ہٹاؤ، خود بخود بیچ میں آپ کو جو بات بنے گی وہ نتیجہ ہوگا. دیکھا یہاں پر جو شروع سے ہوا ہے کہ جب کبھی بھی سورج ہوگی دن موجود ہوگا. دن آ گیا یہاں پر لفظ دن آ رہا ہے نا، جب کبھی بھی سورج ہوگی تو دن ہوگا اپنی زبان میں، اور جب بھی دن ہوگا تو روشنی ہوگی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیا چیز لگا آ رہا ہے، دن کو ہٹاؤ، بات کیا ہو جائے گی، جب سورج ہوگی تو لمبا کریں گے، شارٹ یہاں سے پہلے بتا دیتے بات ختم ہوتا. جب کبھی سورج ہوگی تو دن ہوگا، جب دن ہوگا تو روشنی ہوگی. ابھی یہاں پر جو بار بار تکرار سے آتا ہے اس کو ہٹا دیں گے، دن والی بات جس یہاں پہ نہار آ رہا ہے اس کو ہٹائیں گے. یہاں سے تھا کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجودا، دوبارہ کلما کان النہار موجودا، پھر نہار آیا ہے فالعالم مضیء، تو اس کو ہٹا کر کیا کریں گے کلما کانت الشمس طالعۃ فالعالم مضیء. بس یہ نتیجہ آ گیا. پر یہاں پر جو ہے نتیجے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو تکرار ہے اس کو ہٹا دو دونوں جملوں میں، قیاس کے دونوں مقدموں میں جو تکرار اس کو ہٹا دو، نتیجہ خود وہ بنے گا. جیسے پیچھے بھی گزرا ہے، یہ انسان ہو تو حیوان ہوگا، یہ انسان یہ حیوان ہے لہذا انسان ہوگا. بارہ نبی یہ انسان حیوان نہیں ہے لہذا انسان بھی نہیں ہوگا. نقیض میں لے آؤ یا عین میں لے آؤ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو مثالیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں شرطیے ہیں اور قضیہ بن رہا ہے اقترانی، کیونکہ لیکن اور اتنا نہیں، لیکن وغیرہ نہیں ہے یہاں پر. او ترکب من حملیت و شرطیت، یا شرطیہ اور حملیت دونوں سے مرکب ہو. اسی مثال دے رہے ہیں کلما کان هذا الشیء انسانا، یہ شرطیہ حملی ہے، کان حیوانا، کلما کان هذا الشیء انسانا کان حیوانا، جب کبھی بھی یہ چیز یہاں پر جو ہے ہوگا انسان تو حیوان بھی ہوگا. یہ تو بھائی جب بھی انسان ہوگی تو حیوان بھی ہوگی، یہ شرطیہ حملی ہے. کلما کان الشمس کلما کان هذا الشیء انسانا کان حیوانا، یہ جملہ حملی ہے، یہ شرطی ہے. کلما رہنا شرطی ہے. وکل انسان جسم کل حیوان جسم، شرطی ہے حملی ہے. یہ کیا ہے حملیہ شرطیہ، یہ حملیہ ہے. فلما کان هذا الشیء انسانا کان جسما، اور نتیجے نکالیں گے کلما کان هذا الشیء انسانا کان جسما. شارٹ کاٹی ہو گئی، حیوان کو ہٹا دو، حد وسط گرا دو تو بن جائے گا یہ چیز اگر انسان ہو تو جسمدار بھی ہوگا. جب بھی یہ انسان ہو تو حیوان بھی ہوگا، اور ہر حیوان تو جسم والا ہوتا ہے، تو مطلب یہ انسان ہو تو جسم والا ہوگا لازمی. دوبارہ یہاں پر یہ مثال دے رہے ہیں ایک شرطیہ کا ایک حملیہ کا. وقدم المصنف البحث عن الاقترانی الحملی علی الاقترانی الشرطی. اب بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے قضیہ یہ قیاس اقترانی حملی کو مقدم کیا ہے قیاس اقترانی شرطی سے. کیوں مقدم کیا ہے یہ وجہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ لکونہ ابسط من الشرطی، کیونکہ یہاں پر اس میں تفصیل طلب ہے شرطی سے. قیاس اقترانی حملی جو ہے زیادہ بسیط ہے، زیادہ کشادہ ہے، یہاں پر جو ہے اس میں
تفصیل زیادہ ہے شرطی سے. من الحملی یہ پر جو متن میں ذکر کیا ہے یہ سارا ہو گیا ہے. یہ وموضوع المطلوب من الحمل يسمى اصغر. آگے آپ کو بتایا تھا جو نتیجہ ہوتا ہے. ابھی یہ نتیجہ آپ نے پڑھ لیے ہے. اس نتیجے میں جو پہلا جز ہے فالعالم متغیر، یہ نتیجہ بن رہا ہے اوپر مثال میں فالعالم متغیر. اب عالم موضوع ہے، متغیر محمول ہے. اب یہ جو موضوع ہے اس کیا کہیں گے؟ اصغر. فالعالم کو کیا کہیں گے؟ اصغر. اور محمول کیا کہیں گے؟ اکبر. اور جس قضیے میں محمول کا تذکرہ ہو، اصغر کا تذکرہ ہو، اس کو صغرا. جس میں اکبر کا تذکرہ ہو یہ الٹ سے ہے. ویسے موضوع پہلے ہوتا ہے، محمول بعد میں ہوتا ہے. تو یہاں پر پہلے جو آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ چھوٹا اصغر. بعد والے کو اکبر. طریقہ تھوڑا بدل رہا ہے، بڑا پہلا ہونا چاہیے، چھوٹا بعد میں ہونا چاہیے. زید قائم عام ہے مثال میں. اب زید قائم دو جملے ہیں. پہلے زید جملہ ہے، اس کو موضوع مبتدا کہتے ہیں. دو جملہ یہاں پر جو ہے محمول خبر، نہ ہمیں خبر کہتے ہیں، یہ محمول کہتے ہیں. اب یہ اس زید ہی کو کیا کہیں گے؟ اصغر. اور قائم کو کیا کہیں گے؟ اکبر. پہلے کو جو موضوع بنتا ہے اس کو اصغر، محمول بنتا ہے اس کو اکبر. ایک بات. دوسری بات، جس قضیے میں موضوع کا تذکرہ ہو، زید کا تذکرہ ہو، وہ کیا کہے گا؟ کہیں گے صغرا. وہ اصغر سے صغرا بن جائے گا. اور جہاں تذکرہ ہو معمول کا، قائم ان کا، وہ اکبر سے کیا بنے گا؟ کبرا. سمجھ گئے؟ اب یہ بتا رہے ہیں موضوع المطلوب ہے، مطلوب مراد نتیجہ ہے. میں نے مثال دیا تھا فالعالم متغیر. یہ مثال گزر یہ نتیجہ ہے. یہ نتیجہ کا موضوع حملی میں سے، قضیہ حملیہ میں سے جو نتیجے کا موضوع ہوگا، قضیہ حملیہ کے اندر جا کر جہاں پر نتیجہ ہم نکالیں گے، اس کا جو موضوع بنے گا مبتدا، اس کو اصغر کہتے ہیں. وہ محمول جو اس کا محمول بنتا ہے قائم، اس کو اکبر کہیں گے. والمتکرر و اوسط، اور جو چیز تکرار سے آئے گا، انسان یا عالم یا متغیر اس کو حد اوسط کہیں گے. وما فی الاصغر، اور جس مقدمے میں اصغر ہوگا، اصغر کا تذکرہ ہوگا یعنی موضوع کا، اس کو صغرا کہتے ہیں. والاکبر وما فی الاکبر، اور جس قضیے میں، جس مقدمے میں اکبر کا تذکرہ ہوگا یعنی معمول کا، اس کو کبرا کہتے ہیں. یہ ایک بات، ایک یہاں پر ہے سلسلہ ہو گیا. آگے جو مشکل سلسلہ آ رہا ہے وہ آگے شکلوں کا آ رہا ہے، شکلیں بنیں گی ابھی. والاوسط اما محمول الصغرى وموضوع الكبرى فهو الشکل الاول. اب آپ سمجھ گئے ہیں، آگے آپ خود پھر کر جائیں. کہتے والاوسط، حد اوسط، وہ جو بار آ رہا ہے تکرار گئے. اما محمول الصغرى، یا تو صغرا کا معمول ہوگا، موضوع الکبرا، کبرا کا موضوع، صغرا معمول، کبرا موضوع. صغرا کا معمول، کبرا کا موضوع، اس کو شکل اول کہتے ہیں. اگر صغرا کا موضوع کبرا کا معمول ہو، یہ حد رابع ہے. شکل جو 4 شکلیں ہوتی ہیں، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع. اب وہ کیسے بنے گی؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ حد اوسط صغرا میں کیا ہو؟ محمول. کبرا میں موضوع ہو تو شکل اول. دونوں میں معمول ہو تو شکل ثانی. دونوں میں موضوع ہو تو شکل ثالث. سب سے پہلے اگر اڑ کر دو، صغرا میں موضوع، کبرا میں معمول، تو بن جائے گا شکل رابع. اب آگے سارے شکل چلے گی. یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ شکل کیسے بنتی ہے. تو گویا کہ جو پہلا سمجھا دیا ہے یہاں پر جو ہے اصغر کسے کہتے ہیں، اکبر کسے کہتے ہیں. یہ ادھر پہلے والا اصغر ہے، یہ اکبر ہے. اس کا تذکر جہاں ہوتا ہے اس کو صغرا، اس کا جہاں ہوتا ہے اس کو کبرا کہیں گے. اور بیچ میں جو واسطہ بنتا تھا، ڈبل جو آتا تھا، اس کو حد اوسط کہتے ہیں. اب حد اوسط اس صغرا میں کیا ہو؟ معمول ہو. اس کبرا میں کیا ہو؟ موضوع ہو. شکل اول بنے گا. دونوں میں ہی معمول ہو، دونوں میں معمول کی جگہ واقع ہو. حد اوسط میں جو تکرار آتا ہے دونوں کسی جگہ واقع ہو؟ معمول کی جگہ پر. تو بن جائے گا شکل ثانی. دونوں موضوع کی جگہ پر ہو، یعنی پہلے آ رہا ہو. قیاس میں دونوں لفظ یہاں پر تکرار والا لفظ پہلے شروع میں آ رہا ہو تو موضوع کی جگہ ہوگا نا. دونوں مقدموں میں پہلے موضوع کی جگہ پر آتا ہو تو کیا کہیں گے؟ شکل ثالث. اور پہلے میں آ رہا ہو موضوع
شکل بن جائے. یہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ او محمول ہما، یا یہ حد اوسط دونوں میں معمول کی جگہ پر واقع ہو، فثانی شکل ثانی بن جائے گا. او موضوع ہما، یا دونوں میں حد اوسط دونوں جملوں میں دونوں مقدموں میں موضوع کی جگہ واقع ہوگا، فثالث شکل ثالث کہیں گے. او عکس الاول، یا وہ شروع والے کا عکس کر دو، الٹ کر دو. شروع والا تھا صغرا کا معمول کبرا کا موضوع، تو یہاں پر کہہ دو صغرا کا موضوع کبرا کا معمول. فالرابع، تو یہ کھلائے گا شکل رابع. اب یہ نیچے آ رہے ہیں، کہتے ہیں من الحملی ای من الاقترانی الحملی. کہتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ حملی جو کا ہے اس سے مراد اقترانی حملی ہے اصغر. یہ بتایا تھا کہ ما فیہ مطلوب من الحملی تو اصغر لکون الموضوع فی الغالب اخص من المحمول. اب یہی بات جو آپ کو میں شروع میں بتایا تھا کہ چاہے تو یہ تھا کہ پہلے والے کو اکبر کہتے ہیں موضوع کو، اور دوسرے کو اصغر کہتے ہیں، کیونکہ مطلوب وہی ہوتا ہے، وہ ذات ہے اور یہ صفات ہے. مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھنا تو آپ کا ایک صفت ہے، آپ کا ذات تو یہ آپ خود ہی ہیں، موضوع آپ ہیں. تو اسی کو تو کہنا چاہتا ہے اکبر. اس آگے جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، زید قائم ہونے، یہ تو صفات ہے اس کے بندے کی. ابھی ادھر ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، یہ تو صفات آنا جانے کی چیزیں ہیں، اور آدمی ذات تو ایک ہی چیز ہے. تو یہ ذات مقصودی ہوتا ہے اور صفات غیر مقصودی ہوتے ہیں. تو چاہے تو یہ تھا کہ اس ذات کو کیا کہتے ہیں اکبر، اور صفات کو اصغر کہتے ہیں. یہ وجہ بتاتے ہیں یہ الٹ کیوں کیا انہوں نے الٹ کیوں کیا ہے بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اصغر کہتے ہیں موضوع کو. موضوع کا اصغر کہنے کی وجہ یہ ہے لکون الموضوع فی الغالب اخص من المحمول. کہتے ہیں وہ بات آپ کو ٹھیک ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن عموماً اکثر طور پر موضوع خاص ہوتا ہے اکبر سے، معمول سے. موضوع خاص ہوتا ہے، معمول عام ہوتا ہے. تو خاص کو ہم نے کیا کہا اصغر، چھوٹا، کیوں خاص بھی کم ہی ہوتا ہے، عام زیادہ ہوتا ہے. تو معمول جب عام ہوتا ہے تو اس کو اکبر کا ہے، بڑا کہتی ہے. سمجھ گئے؟ ویسے تو ذات کا تابع ہوتا ہے صفت، ذات کا تابع حال ذات کا تابع ہوتا ہے. جو بندے کا حال ہے وہ ذات کا تابع ہوتا ہے، اور ذات مطبوع ہوتا ہے اور آگے صفات تابع ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر کیونکہ جو ذات والا معاملہ ہے یہ اصغر اس لیے ہے کیونکہ خاص ہوتا ہے، اور اصغر بھی چھوٹے کو کہتے ہیں مخصوص، تو اس وجہ سے اس کو اصغر کہا ہم نے. اور آگے معمول اکثر طور پر کیا ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، اس میں کثرت ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے اس معاملے اس کو اکبر کہتے ہیں، بڑا کھلا. تو یہ کہتے ہیں قول الموضوع فی الغالب اخص من المحمول، یہ خاص ہوتا ہے معمول سے. مثال دیکھیں کل انسان حیوان، انسان کیا ہے موضوع معمول ہے، حیوان کیا ہے معمول ہے. اب خاص کیا انسان خاص ہوتا ہے حیوان خاص ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس انسان کیا کہیں گے اصغر. اور حیوان کو ذہن بھی آتا ہے کہ انسان محدود ہے، تھوڑے ہیں، حالانکہ انسان یہاں پر اس مثال کے اندر انسان حیوان، ہذا انسان حیوان یا کل انسان حیوان، انسان پہلے آ رہا ہے موضوع بن رہا ہے، اس کو اکبر کہنا چاہتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اکثر طور پر یہ جو موضوع ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے معمول سے، معمول عام ہوتا ہے. اس وجہ ہم نے اس پہلے والے کو موضوع کو اصغر کہا ہے، دوسرے کو اکبر کہا ہے، کیونکہ حیوان میں سارے آ جاتے ہیں اور انسان مقصود ہے. واقل افراد منہ، اور اس کے افراد بھی عموماً کم ہوتے ہیں، موضوع کے افراد کم ہوتے ہیں. فیکون المحمول اکبر، لہذا معمول اکبر ہی کھلائے کیونکہ اس کے افراد عام ہے، زیادہ ہے. واکثر افراد منہ، اس کا افراد بھی زیادہ ہے، اس کا افراد عام بھی ہے زیادہ بھی ہے، اس کو اکبر کہیں گے. اور موضوع کا افراد کم بھی ہے خاص بھی ہے، اس کو اصغر کہیں گے. والمتکرر الاوسط، اور جو تکرار سے آتا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں. اس کی وجہ تسمیم بیان کریں کیوں اس کو اوسط کہتے ہیں. لتوسطه بین الطرفین، کیونکہ حد اوسط کیسے کہتے ہیں جو طرفین کے درمیان میں ہو، موضوع معمول کے درمیان میں ہو. یا یہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ متوسط یہ نتیجہ لینے کا ذریعہ ہوتا ہے، نتیجہ نکالنے کا ذریعہ اس سے نکلتا ہے نتیجہ، اس سے ہی نتیجہ یہاں پر نکلتا ہے. تو نتیجہ نکالنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس وجہ اس کو کیا کہیں گے یہاں پر حد اوسط. حد اوسط وسط سے ہے لتوسطه بین الطرفین، دونوں طرفین کے درمیان میں واقع ہوتا ہے. موضوع معمول کے دو اصغر اکبر کے درمیان میں واقع ہوتا ہے، اس وجہ اس کو یہاں پر جو کہتے ہیں متکرر. وما فی، یہ ما فی کیا مراد ہے جس میں ہو، کہتے ہیں یعنی المقدمۃ التی فیها الاصغر، جس مقدمے میں اصغر ہو، یعنی موضوع کا تذکرہ ہو تو اس کیا کہیں گے صغرا اس کو. اب بیچ میں جو کہا ہے وہ تذکیر اور ضمیر نظر لفظ الموصول، یہ اعتراض بیچ میں ہو گیا چھوٹا مصنف پر، یہ ماتن پر. وہ ما فی جس نے کہا ہے کہ جس میں ہو اصغر، جس میں سے مراد یہاں پر جو ہے مقدمہ ہے،
جس مقدمہ میں اصغر ہو اس کو صغرا کہیں گے. کہتے ہیں مقدمہ تو مؤنث ہے. آپ نے ضمیر ما فیہا ہونا چاہیے تھا, وما فیہا اے فی المقدمہ تھے. جس مقدمہ میں اصغر ہو اس کو صغرا کہیں گے, لیکن ضمیر مذکر کیوں لٹایا ہے؟ یعنی مرجع اس کا مؤنث ہے, ضمیر مذکر ہے. تو بیچ میں اشارہ کا جواب بھی دیے. وتذکیر الضمیر نظرا الی لفظ الموصول, کہ یہاں پر جو ہے ٹھیک ہے مقدمے کی طرف لٹاؤ تو پھر مؤنث ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے یہاں پر جو ہے اس میں مد نظر رکھا ہے لفظ الموصول کو. لفظ موصول مذکر ہے. ما فیہ سے ہم مراد ہم جو ہے لفظ موصول مراد لیا ہے جو لفظ پہنچانے والا ہے اس تک, یعنی جو اصغر تک پہنچانے والا ہے اس کو یہاں پر جو ہے کہیں گے صغرا. تو وہ یہاں پر کہ لفظ موصول یہاں پر جو ہے کیا نام ہے محذوف تھا, مراد تھا ہمارا, اس وجہ یہاں پر ضمیر مذکر کہلایا ہے. الصغرا لفظ موصول پہنچانا ہوتا ہے ہمارا, اس کا لفظ موصول خود مذکر ہے. الصغرا الاجتمالی. اب صغرا کیوں کہتے ہیں؟ بہرحال جس مقدمے میں اصغر ہو اس کو صغرا کہتے ہیں. اب صغرا کیوں کہتے ہیں وجہ الاجتمالی, لام تعلیل کا ہے لاجتمالها على الاصغر. صغرا اس لیے کہتے ہیں اصغر محمول ہے, مشتمل ہے, اس کا دار مدار اصغر پر ہے, تو اصغر سے کا جو تعلق والا ہو اس کو صغرا کہیں گے. الکبرى اے ما فی الاکبر الکبرى, اور یہاں پر کہتے ہیں جس مقدمے میں اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے, محمول کا تذکرہ, اس کو کبرا کہتے ہیں لاجتماع علی الاکبر, کیونکہ یہ مشتمل ہوتا ہے اکبر پر. الشکل الاول یسمى اولا. اب آگے صرف یہ بتائیں گے کہ یہ شکل اول کا اول کیوں کہتے ہیں, ثانی کو ثانی کیوں کہتے ہیں, چار شکلوں کو وجہ بتائیں گے. اب شکل اول کا اول اس لیے کہتے ہیں یسمى اولا لان انتاجہ بدیہی و انتاج الباقی نظری. شکل اول کا جو نتیجہ ہوگا وہ بدیہی ہوگا, اس میں کوئی غور فکر کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے, وہ صاف صاف بدیہی ہے, اس کو اول کہتے ہیں. یعنی افضل الاشکال یہ ہے, افضل الاشکال چار شکلیں ہیں, اس میں سے افضل ترین شکل اول ہے. اس کا نتیجہ نکالنا بھی آسان ہے, اس میں کوئی مسئلہ اتنا آگے پیچھے نہیں ہے, اس لیے اس کو اول کہا ہے. نمبر ایک اور نمبر ایک ہوتا ہے, اس کو نمبر ایک کیوں کہا ہے؟ کہ یہ افضل الاشکال ہے, چار اشکال میں سے اشکال اربعہ میں سے افضل ہی ہے, اس کا نتیجہ بدیہی ہے, اور باقی کا نتیجہ کیا ہے؟ نظری ہے. نظری مانا غور فکر کرنا, اس میں چیزیں ملانا بنا. یہ کہتے ہیں وانتاج الباقی نظری یرجع الیہ, اور باقی کا نتیجہ نکالنا یہاں پر جو نظری ہے, اور یہ سب گویا کہ لوٹتے ہیں اس پہلے کے نتیجے کی طرف, لوٹ رہے ہیں. تو گویا کہ ان سب کا ٹھکانہ شکل اول ہے, بنیاد شکل اول ہے, اس میں اس کو اول کہا ہے. سارے اس کی طرف لوٹتے ہیں, یعنی اسی سے یہاں پر پھر آگے پیچھے چینج کر کے بنا دیا. مقصود یہ ہوتا ہے, یہ آسانی سے نکلتا ہے, اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی. اگلے پھر یہاں پر آگے پیچھے مروڑ کوئی ادھر کر کے اوپر آپ نے پڑھا نا کہ دوسرا یہاں پر صغرا محمول ہو, کبرا موضوع شکل اول تھا, باقی دونوں میں محمول ہو, تو پھر اسی ایک میں تو اسی کے ساتھ مل رہا ہے نا, محمول بھی اسی کے ساتھ. اور اگلے کے اندر یہاں پر کیونکہ دونوں کے اندر موضوع ہے, تو موضوع کے ایک ساتھ لگ رہا ہے, پھر بھی ایک الٹ ہو رہا ہے, اور آخری والا اس کا عکس بن رہا ہے, اس کا الٹ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اسی کے ساتھ دار مدار ہے, اس طرح لوٹ رہے ہیں. فیکون اسبق و اقدم فی العلم, یہاں پر کہتے ہیں علم کے لحاظ سے وہ اسبق اور اقدم ہونا چاہیے تھا, اس کو اول کہتے ہیں. فثانی شکل ثانی کو ثانی کیوں کہتے ہیں؟ لاشتراکہ مع الاول فی اشرف المقدمتین, یہ جزء اول میں اشرف المقدمتین کے ساتھ شریک ہے. اپنے جزء اول میں پہلے جزء اس کا بھی تو کیا بن رہا ہے؟ معمول بن رہا ہے. یہ دوسرے کا دونوں معمول ہوتے ہیں, پہلے کا اندر دوسرے کے ساتھ شریک ہے, تو پہلے جزء میں ساتھ شریک تھا, تو ہم نے اس کو ثانی کہہ دیا دوسرے نمبر کا. اگرچہ اگلا جزء کا الٹ رہا ہے, بدل رہا ہے, لیکن پہلے میں تو وہی معمول, دونوں معمول ہے اس کے, تو پہلے کے اندر پہلے لگ رہا ہے, اگلے کا مخالف ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں الاشتراکی مع الاول فی اشرف المقدمتین, اشرف المقدمتین میں سے جو ہے یہ پہلے کے ساتھ شریک ہے. عن صغرا, صغرا میں دونوں ایک جیسے ہیں, صغرا کا معمول اس کا بھی معمول, ثانی کہتے ہیں. ثالث الاشتراک, ثالث کہتے ہیں الاشتراکی مع الاول فی اخص المقدمتین, اخص المقدمتین جو برا مقدمہ ہے, یعنی دوسرا کبرا, تیسرا قسم کبرا میں پہلے کے ساتھ مل رہا ہے, دونوں موضوع ہے, اور پہلے کا کیا موضوع تھا؟ دوسرا موضوع تھا. موضوع کیا نام ہے؟ موضوع کبرا تھا. تو یہ 30 جز جو قضیہ ہے, اس کے اندر بھی ایک دونوں موضوع ہوتے ہیں, تو وہ ہے کہ 30 جز میں ایک ساتھ مل رہا ہے, دوسرے جز میں. تو یہاں پر کہتے ہیں لاشتراک ہی, یہ شریک ہو رہا ہے مع الاول, اول کے ساتھ, فی اخص المقدمتین, کبرا میں دونوں شریک ہو رہے ہیں, اس وجہ سے ثالث کہہ رہے ہیں. اور رابع کا رابع کیوں کہتے ہیں؟ لکونی فی غایت البعد عن الاول,
یہ اول سے بہت دور ہے، یعنی کسی طرح کوئی واسطہ اس کا ہے نہیں، بالکل الٹ ہے، نہ پہلے میں کوئی اس کا میچ ہے نہ دوسرے میچ ہے، بالکل الگ طرح کے، یعنی اس کے ساتھ ملنے میں بہت دور ہے، اس کو آخر میں رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں فعلیتها ليتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر وذلك لأن الحكم في الكبرى إيجابا كان سلبا۔ آگے یہاں پر جو ہے یہ نتیجہ اول کا پہلا نتیجہ تھا، یہاں تک ہو گیا۔ ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى۔ پہلے جو شکل ہے، شکل اول، اس کے نتیجے کی 3 شرائط بتا رہے ہیں، اس کے نتیجے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک یہاں پر کیا ہوگا، صغرا موجبہ ہو، صغرا سے کیا ہوگا، موجبہ ہوگا، اور دوسرے یہاں پر جو ہے کبرا کلیہ ہوگا، کبرا، اور تیسرے یہاں پر جو ہے یہ اس کا صغرا جو ہے وہ فعلیہ ہوگا، وہ فعلی ہوگا، یعنی اس کا کام وجودی چیز ہوگی، وجودی۔ تو گویا کہ 3 چیزیں پہلے پڑھے ہیں، کم، کیف اور جہت، کمیت، کیفیت اور جہت پہلے پڑھے ہیں۔ تو گویا کہ 3 چیزیں یہاں پر بھی، کمیت، کیفیت اور جہت۔ اس کے نتیجے کے لیے بھی کیا 3 شرطیں ہیں، کمیت، کیفیت کمیت اور جہت۔ کیفیت میں کیا ہے، کیفیت میں ہوتا ہے موجب سالبہ، اس کیفیت کہتے ہیں، یعنی کس کیفیت سے ہے، ایجاب میں ہے یا سلب میں ہے۔ اور کمیت کا معنی ہوتا ہے جز، صغرا کبرا، صغرا جز کل سے کہتے ہیں، جز یہ کمیت ہے۔ اور جہت وجودی آدمی، فعلی آدمی، فعل ایک وجود کہتے ہیں ہونے کرنے کو، اور عدم نہ کرنے کو، یہ جہت ہے۔ کس جہت سے، ہاں میں ہے، نہ میں ہے، فعلیت میں ہے، غیر فعلیت میں۔ کیفیت جز و کل، کیفیت، ہاں کیفیت یہاں پر جو ہے موجب سالبہ، ایجاب سلب، ایجاب سلب کیونکہ کیفیت ہے، اور جہت یہاں پر جو ہے وجود عدم، ہونا نہ ہونا۔ تو وہ ایک 3 شرطیں بتایا ہے۔ تو ایجاب و سلب میں بھی ہونا نہ ہونا یہ ہوتا ہے نا، فعل و قوت جسے کہتے ہیں، وجود عدم سے مراد یہ فعلیت، اور عدم سے مراد یہاں پر جو ہے ہونا نہیں، وہ کام کا مطلب یہ وجودی چیز ہو یا نہ ہو، وہ تو معنی کے لحاظ سے ایجاب سلب ہوتا ہے، اس میں ہاں نہیں معنی ہوتا ہے۔ اور فعل اور چیز ہے کرنا، ایک بالقوہ کسی چیز کا ہونا ہوتا ہے، ایک بالفعل ہونا ہوتا ہے، یہ فعل مراد ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ 3 شرطیں اس کی ہیں نتیجے کے لیے۔ شرط لگا گیا ہے فعل ایجاب ہے، شکل اول کے اندر ایجاب الصغرا، وہی کیفیت میں کیا ہو کہ صغرا موجبہ ہو، صغرا موجبہ ہو، اور فعلیتها، اور دوسرے صغرا کیا ہو، فعلی ہو، فعلیہ ہو، اور نمبر 3 کبرا کلیہ ہو، کبرا کلیہ ہو، لینتج الموجبتان مع الموجبۃ الکلیہ، تاکہ اس کے نتیجے دونوں موجب آئیں گے، موجبہ کلیہ کے ساتھ، دونوں، تاکہ نتیجے دونوں یہاں پر جو ہے دونوں موجبوں کا نتیجہ آئے گا مع الموجبۃ الکلیہ، موجبہ کلیہ کے ساتھ، الموجبتین و مع سالبۃ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تاکہ یہ چیزیں اس کے ہوں گے، تاکہ اس کا نتیجہ بھی آئے گا، اور نتیجہ آئے گا موجبہ کلیہ، یہ نیچے بتائیں گے۔ فعلی لیتعدى الحکم، یہ فعلی ہونا چاہیے تاکہ حکم متعدی ہو سکے، من الاوسط الى الاصغر، فعلی ہو، کوئی فعل ہوگا تب جا کر حکم متعدی ہوگا اوسط سے اصغر کی طرف، حد اوسط تھا اس حکم ہم نے لوٹا کر لانا ہے اصغر کی طرف، جو موضوع ہے اس کی طرف۔ وذالک، اور یہ کیسے متعدی ہوتا ہے، لأن الحکم فی الکبرى ایجابا، کہ کوئی بھی حکم کبرا کے اندر، دوسرا جملہ صغرا پہلے والا تھا، کبرا کے اندر کوئی حکم ایجابا کان او سلبا، ایجابی ہو چاہے سلبی ہو، انما هو علی ما یثبت الاوسط بالفعل، یہ ثابت ہوتا ہے، اوسط کو ثابت کرتا ہے بالفعل، فعلی طور پر اوسط جو ہوتا ہے وہ ثابت کرتا ہے، بناء علی مذہب شیخ، شیخ کے مذہب کے مطابق، فلو لم يحكم في الصغرى بأن الأصغر يثبت له الأوسط بالفعل فلم يلزم تعدد الحكم، کتاب اب ثابت اگر یہاں پر جو ہے ہم حکم نہ لگائیں گے صغرا کے اندر بھی کہ بأن الأصغر يثبت له الأوسط، کہ اصغر کے لیے حد اوسط ثابت ہوتا ہے فعلی طور پر، فلم يلزم تعدد الحكم من الأوسط الأصغر، تو حکم متعدی نہیں ہوگا اوسط سے اصغر کی طرف، کیونکہ اکبر کے اندر حکم متعدی ہوتا ہے اوسط سے کبرا کی طرف، تو اصغر کے اندر بھی ہم حکم فعلی طور پر متعدی کریں گے اس اصغر سے صغرا کی طرف، تب جا کر نتیجہ بنے گا، مع کلیت الکبرى،
اور ساتھ تیسری شرط لگایا تھا کہ کبرا کلی ہو، لیلزم اندراج الاصغر فی الاوسط، تاکہ لازم آ جائے کہ یہ اصغر جو ہے درج ہو سکے اوسط میں، اصغر درج ہو جائے اوسط میں. فیلزم الحکم علی الاوسط الحکم علی الاصغر، اوسط پر حکم لگانے سے لازم آ جائے گا اصغر پر حکم لگانا. وذالک لان الاوسط یکون محمولا، یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اوسط جو ہوتا ہے یہ محمول ہی ہوتا ہے. پھر آپ نے پڑھا ہے اوسط یکون محمولا ہا ہونا علی الاصغر، اس کا دار و مدار، اوسط کا دار و مدار اصغر پر ہوتا ہے، پہلے والے پر، بیچ میں ہوتا ہے کیونکہ یہ اوسط اس کا دار و مدار ہوتا ہے اس پہلے والے جملے پر، اور پہلے ہے اصغر. کہتے ہیں یہ حد اوسط جو درمیان میں ہے اس کا ٹیک درمدار ہوتا ہے اس اصغر پر، اس کو صغرا بھی کہتے ہیں اصغر بھی کہتے ہیں، یہ موضوع اس پر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمَحْمُولُ عَامًّا مِنَ الْمَوْضُوعِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ محمول جو ہے یہ عام ہو موضوع سے، محمول کبھی عام بھی ہوتا ہے. فَلَوْ حُكِمَ فِي الْكُبْرَى عَلَى بَعْضِ الْأَوْسَطِ، اگر حکم لگایا جائے کبرا کے اندر جو دوسرا جملہ ہے علی بعض الاوسط، اوسط کے بعض حصے کا، لاحتمل ان یکون الاصغر غیر مندرج فی ذلک البعض، تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اصغر بعض کے اندر درج نہ ہو. فلا یلزم الحکم علی ذلک البعض الحکم علی الاصغر، اس بعض پر حکم لگانے سے اصغر پر حکم نہیں لگے گا. کما یشاہد فی قولک کل انسان حیوان وبعض الحیوان فرس، جیسا کہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں اس مثال کے اندر کل انسان حیوان وبعض الحیوان فرس. اب اس میں دیکھیں یہ حد اوسط آ رہا ہے حیوان حیوان، اور اس حیوان کا ٹیک ہوتا ہے پہلے اسی انسان پر جو پہلے والا جز ہے، حد اوسط بن رہا ہے اس کا یہاں پر تعلق ہوتا ہے اس پہلے والے انسان پر. اگر یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر یہ اس حیوان کو اس بات پر حمل نہیں کریں گے پھر یہاں پر جو اصغر کا تعلق ختم ہو جائے گا. اس یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کبرا کیا ہو، کلی ہو، کبرا کلی ہے نا، انسان صغرا ہے اور موجب ہے، اور حیوان کبرا ہے اور کلی ہے، ایک کلی چیز ہے نا حیوان، کلی ہے پورا. لینتج الموجبتان، یہ سب کچھ کریں گے، یہ تین شرطیں اس میں ہوں گے تو لینتج الموجبتان الکلیہ والجزیہ واللام فی للغایت ای اثر هذه الشرطان ينتج الصغرى الموجب کلیہ والموجب جزیہ. چلیے لمبا ہو جائے گا. لینتج الموجبتان آخر دعوانا الحمدللہ.